بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو گمراہیوں میں جی رہے ہیں، اللہ ان کو ان گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی زندگی عطا کرے، اور اللہ جو ثابت قدم ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھے۔ جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اچھی زندگی جی رہے ہیں، خوشحال ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ ان کی اللہ ان کی ترقیوں میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کو خیر برکت سے نوازے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائے، اور جو گمراہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا کرے۔ سامعین، ایک دور تھا جس وقت راقی ملا نہیں کرتے تھے شہر میں، ملک میں، اتنے بڑے ملک میں، اتنے بڑے شہر میں راقی نہیں ملا کرتے تھے۔ بہت کمی، نہ کے برابر کوئی ایک آدھ راقی ہوتا، کوئی لوگ رقیہ کرتے، باضابطہ نہیں، اپنے اپنے طور پر، جیسے کہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے سب اپنے اپنے طور پر رقیہ کر لیا کرتے، لیکن کوئی راقی پہچانا نہیں جاتا تھا، جو ٹھیک بھی تھا، لیکن ہر انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس لوگ، کچھ نہ کچھ اس کے ماہرین، اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بہرحال لوگوں نے رقیہ شروع کی، اور کرتے کرتے انہوں نے نہ کبھی کسی سے رقم لی، نہ کچھ نہ کیا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا پیسہ، بہت کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، صرف اس لیے کہ لوگ ہدایت پر آئیں، صرف اس لیے کہ لوگ اچھے جی سکیں، جو بیمار ہیں وہ اچھے رہ سکیں۔ اور اس کے بعد آج ایسا دور آ گیا ہے کہ آج راقی گلی گلی میں ملتے ہیں۔ آج کے دور میں راقی گلی گلی میں ملتے ہیں۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ گلی گلی میں راقی موجود ہے۔ ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی دیکھ لیں، آپ کو راقی ملے گا۔ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، کون راقی ہے، وہ راقی ہے، یہ راقی ہے، وہاں راقی ہے، یہاں راقی ہے، یہ رقیہ کرتے ہیں، وہ رقیہ کرتے ہیں۔ راقی بس عام ہو گیا ہے رقیہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن راقی کا عام ہونا، راقیوں کا عام ہونا، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ بہت سے لوگ رقیہ کے نام پر عملیات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ رقیہ کے نام پر عملیات کر رہے ہیں، جو ناجائز ہوتے ہیں عملیات، جن کا اسلام میں اعتبار ہی نہیں، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، اس پہ عمل کرتے ہوئے خود کو راقی بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خوشی کی بات نہیں ہے کہ گلی گلی میں جگہ جگہ پر راقی ہو گئے ہیں، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اگر وہ اچھے لوگ ہوتے، ان کا طریقہ رقیہ کے مطابق ہوتا، برابر وہ رقیہ ہی کرنے والے ہوتے، تو بہت بہت خوشی کی بات ہوتی۔ لیکن کوئی مطب کھول کر، رقیہ سینٹرز کھول کر اس طرح بیٹھنا، اس کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی علاج کرنے والے لوگ موجود ہوتے، صحیح کرنے والے لوگ موجود ہوتے، اور رقیہ کے نام پر جو لوگ راقی جو علاج کر رہے ہیں لوگوں کا، دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل لوگوں کو رقیہ کہہ کر عملیات سکھا رہے ہیں، لوگوں کو رقیہ کہہ کر عملیات کر رہے ہیں ان کے لیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ ایک دور تھا جس وقت راقیوں کی تلاش کی جاتی تھی، لوگ کیونکہ سمجھ نہیں پاتے تھے، ہر حال میں راقی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ وہ ٹھیک بھی تھا، ہر چیز کے کوئی ماہرین ہوتے ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ کچھ کر پاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے علاج ہو جاتے۔ لیکن آج کا دور بڑا سنگین دور آ گیا ہے، دھوکے بازی، مکر و فریب، چال بازیاں، دجل، سب کچھ موجود ہے۔ اس میں مزید اضافہ یہ کہ رقیہ کے نام پر لوگ ایسے راقی بن گئے ہیں جو رقیہ تو کرتے ہیں برائے نام، لیکن اصل میں دھوکہ یہ ہے کہ عملیات کرتے ہیں وہ۔
وہ وظائف بتاتے ہیں، ایسے وظائف ویسے وظائف، جو جائز ناجائز، کسی کا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، جو شرع سے ثابت ہی نہیں۔ عمل وہ کرنا چاہیے، دعا وہ پڑھنی چاہیے، وظیفہ مطلب دعا و ذکر و اذکار وہ پڑھنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہم اپنی منمانی کے اذکار و وظائف نہ پڑھیں، نہ کسی کو سکھائیں۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ لوگ رقیہ کے نام پر عملیات سکھا رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، عملیات سے علاج کر رہے ہیں، رقیہ پھر کہاں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خوشی ہوتے ہوئے بھی ٹھیک سے خوشی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس زمانے میں جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنا پیسہ لگایا لوگوں کے لیے، اپنا وقت لگایا، بہت قیمتی وقت انہوں نے لوگوں کے علاج میں لگا دیا، بہت ٹکر لی لوگوں سے، مطلب جنات شیاطین سے، تاکہ انسانوں کو امن ملے، اور خبیث انسانوں سے ٹکر لی انہوں نے تاکہ معصوم لوگ، مظلوم لوگ، بیمار لوگ اچھے ہو کر اچھے رہ سکیں، جنات کے خطروں سے گزرتے، لوگوں کے علاج کرتے، مصیبتیں جھیلتے، تکلیفیں اٹھاتے لوگوں کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ لوگ رقیہ کے نام پر بھی دھوکہ دینے لگ گئے ہیں۔ اس لیے آپ جہاں کہیں جائیں سوچ سمجھ کر جائیں، دیکھیں کہ وہ عقیدہ کیا رکھتا ہے، وہ انسان کس قسم کا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے۔ کوئی خبر پرست راقی نہیں ہو سکتا، کوئی چھلے بیٹھنے والا انسان راقی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رقیہ کا تعلق سنت سے ہے، رقیہ کا تعلق توحید سے ہے، دین سے ہے، اور اس میں خلت ملت۔ پھر ایک بات یہ کہ رقیہ کی بھی ایک حد ہے، اس میں رقیہ کرنے والے لوگ بھی جو بالکل خالص توحید پرست ہیں، الحمدللہ توحید پر ہیں، موحد ہیں، رقیہ ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے طریقے نکال لیے ہیں جو یعنی عجیب و غریب ہیں، ان کا رقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان طریقوں کا۔ باقی جو رقیہ پڑھتے ہیں وہ دم کرتے ہیں، دعائیں ہیں، آیات پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو رقیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر چیز کو رقیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں، جو مانیں تو دلیل سے مانیں، جو کریں تو دلیل سے کریں۔ ایک راقی ہونے کی حیثیت سے کوئی انسان رقیہ کرتا ہے تو یہ پہلی بات تو راقی ہوا کیسے، وہ کہاں سے بنا وہ راقی؟ وہ اپنے آپ کو فکس نہ کر لے کہ وہ راقی ہے۔ کون ہوتا ہے راقی اور کیوں بن گیا ہے کوئی راقی؟ لوگ اسے پہچاننے لگتے ہیں، اگر اس وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ راقی کہہ رہے ہیں، رقیہ کرتا ہے فقط محض اس لیے کہ، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو راقی سمجھ کر سینٹر کھول کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے گھر ہی میں رہ کر اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ اتنی سنتیں موجود ہیں، اتنی احادیث میں ذکر آتا ہے رقیہ کا۔ شرط یہی ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، عربی الفاظ میں ہوں، عربی دعائیں ہوں، وہ پڑھ کر انسان اپنے آپ پر ہاتھ رکھ کر پڑھے یا دم کر کر پڑھے، پڑھتا پڑھتا دم کرتا رہے، یا کسی کے سینے پر یا کسی کی پیشانی پر گھر کے افراد بیمار ہوں تو ہاتھ رکھ کر پڑھے، یا یوں ہی پڑھ کر دم کرے، یا دم نہ بھی کرے لیکن اس کے کان کے قریب بیٹھ کر یا اس کے سامنے بیٹھ کر یا اس کے پاس بیٹھ کر پڑھے، بس ہے، اللہ کا کلام اس کے کانوں میں جائے گا، انشاءاللہ پھر قرآن اپنا کمال دکھائے گا باذن اللہ۔ تو ایسا اگر کرنے والے ہو جائیں، خود لوگ اپنا علاج خود کر لیا کریں، تو راقی کی ضرورت نہیں پیش آتی، ضرورت نہیں ہے کسی راقی کی۔ اب یہ بات اور ہے کہ لوگ مان لیتے ہیں وہ راقی ہیں تو اس لیے وہ کچھ چل پڑتا ہے، وہ لکھنا پڑتا ہے مجبوراً، ورنہ تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ راقی بن کر بیٹھے۔ کیا صحابہ بیٹھا کرتے تھے اس طرح سے؟ نہیں،
کچھ اور انسان کے مشغلے ہوں گے، وہ اپنے آفس میں بیٹھتا ہوگا، کچھ اور مصروفیات ہوں گی اس کی، اس دوران وہ بھی کرتا ہے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن خالص صرف رقیہ ہی کے لیے وہ بیٹھتا ہے، اس نے ایک مکتب، اس نے ایک سینٹر، اس نے کچھ بہرحال کھول رکھا ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ بہت اہل اسلام نے دیکھیے 1400 سال میں کن لوگوں نے رقیہ سینٹر کھولے۔ اصل معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی حاجت نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنا علاج آپ کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ کثرت سے عبادت کریں گے تو باذن اللہ تعالی اس عبادت کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو عبادتوں سے دور رہیں گے، توحید سے دور رہیں گے، شرک میں، گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اللہ کی پناہ، تو کیا ہوگا؟ بیماریوں میں ہی ڈوبیں گے نا، مبتلا ہو جائیں گے، پھر نکل کیسے پائیں گے اس سے؟ اور جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، جنات ہے، ان کو جادو ہے، یا کسی کو حسد ہے، نظر ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ڈھونڈو، راقی کو ڈھونڈو، نکلو پھرو، کہاں یہاں ہے راقی، وہاں ہے راقی، نہیں یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، کیا حاجت ہے اس کی؟ کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، اس کا علاج اس کی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، صبح شام کے اذکار پڑھے، تلاوت قرآن کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا کلام پڑھے، تو انشاءاللہ پھر دیکھے کہ کس طرح اس کو شفا ہوتی ہے باذن اللہ۔ تو پھر راقی کی حاجت پیش ہی نہیں آئی۔ راقی کیوں بیچ میں آ جاتا ہے؟ لوگوں کا اعتقاد بن گیا ہے، لوگوں کا ایسا ماننا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے لوگ مخصوص رکھے ہیں ہر علم میں، ہر فن میں، جب نہ سمجھ میں آئے تو ان کے پاس جانا چاہیے۔ وقت بچتا ہے، زندگیاں بچ جاتی ہیں، پیسہ بچتا ہے، عزتیں بچتی ہیں، بہت کچھ بچ جاتا ہے اگر انسان قابل ہو، لائق ہو، صحیح ٹھیک رہنمائی کر سکتا ہو، تو اس کی رہنمائی سے، اس کی ہدایات سے بہت کچھ انسان کا بچ جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، نقصانات سے بچ جاتا ہے، خساروں سے دور رہتا ہے، بہت کچھ سلامت رہتا ہے۔ تو ہر فن میں، ہر علم میں ماہرین کی ضرورت رہتی ہے، لیکن تب جب وہ ضرورت پیش آئے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا درد ہو گیا، ذرا کچھ ہو گیا، راقی کو ڈھونڈو، جاؤ اس کو پکڑو، وہاں پڑھا لو، یہاں پڑھا لو، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کون اس طرح بیٹھ کر رقیہ کرتا؟ آج جو راقی پہچانے جاتے ہیں دنیا میں، بعض راقی تو بڑے کمال دکھاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہی شفا ہو گئی، کرامات، دھوکہ ہے، دجال ہے وہ۔ ناظرین، اپنے مسلمان بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک اچھی باتیں پہنچائیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کی تلقین کریں، دلائل سے ان کو سکھائیں، سمجھائیں، اور شعبدہ بازوں سے، جھوٹے راقیوں اور حاملوں کے شر سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کریں، باذن اللہ وہ محفوظ رہ سکیں گے، ان کا دین صحیح رہے گا، ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا۔ اسلام میں عقیدہ ہی اہم ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ توحید ہو، پھر وہ نمازوں کا پابند ہو، عبادات کا، شریعت کا، شرع کا پابند ہو، قرآن و سنت پہ اس کا عمل ہو، بس اچھی زندگی اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں کسی راقی کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے، کیونکہ وہ اذکار پڑھنے والا ہے، کیونکہ وہ فرض نمازیں پڑھنے والا ہے، دعا کرنے والا انسان ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھے اور راقیوں کے پاس پھرتا رہے یا بیٹھ کر خود رقیہ کر لے اپنے آپ پر، کچھ دم کر لے اپنے آپ پر، تو اس کو شفا ہوگی کیسے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان نماز تو پڑھ لے لیکن وضو نہ کرے، تو کیا نماز ہوگی؟ بالکل نہیں، کیونکہ شرائط ہیں، آداب ہیں، احکام و مسائل ہیں، احکام ہیں۔
پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو وہ نمازیں پڑھیں، پہلے نماز شروع کرے، پوری فرض نمازیں پڑھا کرے، پھر اذکار پڑھے۔ اذکار اس کے لیے صبح شام کے اذکار نبوی، دیگر الفاظ میں لوگ وظائف کہتے ہیں، لیکن اذکار بہرحال جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صبح میں پڑھنے کے اور شام میں پڑھنے کے، وہ پڑھنے چاہیے۔ وہ پڑھنے سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر کچھ اگر اسے ہو بھی جاتا ہے تو وہ اپنے آپ پر رقیہ خود کرے یا گھر کے کسی فرد سے کروا لے دم، اس کو شفا ہو جائے گی، کیونکہ وہ نمازی ہے، نہیں تھا لیکن ہو چکا، نماز پڑھنے لگا، پھر ماشاءاللہ اس کی ہر پڑھائی میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، وہ شفا یاب ہو جائے گا، تب بھی راقی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو نماز کی جگہ نماز کو رکھنا چاہیے، وضو کی جگہ وضو۔ جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ پر پھونکتا ہو، دم کرتا ہو، پڑھتا رہتا ہو، پھر بھی اس کی حفاظت ہوتی نہیں، پھر بھی بیماریوں سے نکلتا نہیں، پھر بھی ٹھیک رہتا نہیں، تو وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ نماز جو اہم چیز ہے، جس کی پوچھ ہونے والی ہے، جس سے حفاظت ہوتی ہے، جو بندگی ہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، وہ نہیں کر رہا ہے وہ۔ پھر ایک بار یہ مثال کہہ رہا ہوں کہ وضو اور نماز کی مثال جیسے ہے، پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے نماز شروع کرے اور پھر اپنے آپ پر رقیہ کرے، دم کرے، دعائیں کرے، سب کچھ قبول ہوتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے اور آئندہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جو نمازی نہ ہو اور دم کرتا رہتا ہے اپنے آپ پر، تو شفا کیسے ہوگی؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جو پہلے نماز پڑھ لیتا ہے بعد میں وضو کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح شفا بھی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز اصول سے، آداب سے، صحیح طریقے سے، صحیح سنت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار نبوی پڑھیں، اور پھر اگر کچھ اسے اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو، کوئی بیمار ہو تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اسے اگر کچھ ہو جائے تو تب اپنے آپ پر رقیہ کرے، دعا پڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے باوجود اگر کچھ نہ سمجھ میں آتا ہو تو تب راقی سے رجوع ہے، تب راقی کے پاس جائے یا اس کو بلائے، جیسے اس کو سہولت ہو، تب راقی کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ راقی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور لوگ ڈھنڈورا پھرتے پھرتے ہیں کہ راقی ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سینئرز ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش، بالکل خاموش رہتے ہیں، خاموشی سے زندگی گزار لیتے ہیں، پورے کام انہوں نے کیے ہیں۔ جو نئے راقی اور بڑی بڑی زبانیں رکھنے والے، بڑی شان دکھانے والے لوگ، شیخی بگاڑنے والے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں، جبکہ وہ سینئر ہو کر لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں، ایک بڑی بات نہیں کہتے، اور ان سے کئیوں زیادہ لوگوں کا انہوں نے علاج کیا، ان سے کہیں زیادہ وہ علم والے ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ تجربہ کار ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ تواضع اور علم دریا ہے اور رقیہ محدود ہے، اتنی دعائیں ہیں، بس قرآن کچھ بھی پڑھیے الحمدللہ شفا ہو سکتی ہے باذن اللہ، فلاں دعائیں ہیں وہ پڑھیے شفا ہو سکتی ہے باذن اللہ۔ کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے راقی کو یا رقیہ کرنے کے لیے۔ بہت سے راقی جاہل ہوتے ہیں، بہت جہالتوں سے پیش آتے ہیں، مگر شیخی بڑی بڑی بگاڑتے ہیں، بہت بڑا شیخ ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، محض دھوکہ ہے، وہ خود دھوکے میں پڑے ہیں۔ میں نے بارہا بہت سے راقیوں کو کہا کہ علم پڑھو، علم دین حاصل کرو، اس سے انسان کو سیکھ پاتا ہے اپنی عبادتیں، اپنے اعمال، اپنے آخرت کو
درست کر پاتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کر پاتا ہے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے تجربات، جبکہ بڑے تجربہ کار موجود ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تجربات کو لے کر اپنا شہرہ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ رقیہ شور ڈپٹ کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سب کو اخلاص عطا فرمائے، سب کو علم دین سے نوازے، سب کے اعمال اور نیتوں کو درست فرمائے، اصلاح فرمائے۔ ایک وقت تھا جب بالکل راقی نہیں ہوا کرتے تھے، اور آج راقی گلی گلی میں نظر آتے ہیں، گلی گلی میں جگہ جگہ پر راقی موجود ہیں، ہر جگہ راقی موجود ہیں۔ کوئی زبان کا ہوگا، کوئی فرقے کا ہوگا، کسی جماعت کا ہوگا، بہرحال ہر ایک کے پاس راقی موجود ہیں۔ تو آج کیا ہوا کہ لوگوں نے عامل کو راقی کہنا شروع کر دیا ہے، اور بعض عاملین خود وہ عامل ہو کر دراصل چلے بیٹھنے والے، وظائف پڑھنے والے، لمبے لمبے گھنٹوں گھنٹوں وظائف پڑھنے والے، ناجائز وظائف پڑھنے والے لوگ، یا غیر ثابت، اسلام سے غیر ثابت وظائف پڑھنے والے لوگ اپنے آپ کو راقی کہہ بیٹھے ہیں، اور لوگ ہیں کہ بس دیوانہ بھر کر ان کے پیچھے پھرتے پھرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا تو سوچو اللہ کے بندو، ذرا تو سوچو، دلیل بھی کوئی چیز ہے، قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے اس کو مانو، اس پہ عمل کرو۔ نہ ثابت ہو تو انسان سے بچو، دور رہو ایسے انسان سے، وہ آپ کا دین کھا جائے گا، آپ کا عقیدہ بگاڑ دے گا۔ اگر آپ پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اور بگڑیں، آپ نکلو اس دلدل سے، اچھی تلاش میں نکلو، آپ توحید کی تلاش میں نکلو، اچھے لوگوں سے علم حاصل کرو، سیکھو توحید، آپ کے کام آنے والی توحید ہے، آپ کی آخرت بنتی ہے، آپ کی قبر اچھی رہے گی توحید کی وجہ سے، آپ کا اعتقاد اچھا ہوگا، آپ کا عقیدہ اچھا ہوگا تو آپ کی قبر بھی انشاءاللہ باذن اللہ اچھی رہے گی۔ یہاں کے دھوکے آپ کی قبر میں عذاب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے سوچا نہیں، اللہ نے آپ کو عقل دے رکھی ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ دھوکے میں کیوں آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے؟ دنیا داری کے لیے ہزار تجربے رکھیں گے، لیکن دین کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت ہے نہ سوچ ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال دھوکے باز راقیوں سے پرہیز کیجیے۔ جو لوگ خود کو راقی بتا کر عملیات کر رہے ہیں، یہ وظیفہ آپ پڑھیے۔ کون سا وظیفہ؟ یا لطیف یا لطیف 1000 بار پڑھیے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا نام ہے، ہم نے مان لیا، لیکن کہاں سے ثابت ہے 1000 بار پڑھنا یا لطیف؟ آپ یہ ایسے اسماء حسنہ، اللہ کے صفات، اللہ کے نام، آپ دعاؤں میں واسطے کے طور پر، ذکر کے طور پر آپ دعا کرتے کرتے اللہ کا کوئی نام لے سکتے ہیں۔ آپ کو علم کی طلب ہو تو یا علیم پڑھیے، آپ کو لطف و کرم کی طلب ہے تو یا لطیف پڑھیے، آپ 1 بار پڑھیے، دعا میں کافی ہو جائے گا، صحیح مقام ہے۔ آپ کو رزق کی طلب ہے تو یا رزاق یا رازق پڑھیے آپ۔ کوئی چیز عطا چاہیے آپ کو اللہ کی تو یا وہاب پڑھیے آپ۔ مثال ہے، صرف مثال ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، آپ جو چاہے اس میں سے پڑھ سکتے ہیں نام، لیکن تسبیح کے طور پر نہیں پڑھ سکتے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تسبیحات وہی پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم من مانی تسبیحات نہیں پڑھ سکتے ہیں دین میں۔ دین اللہ کا ہے، آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں جو چاہیں کریں، اللہ کا دین ہے، آپ کو اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کو اسی طریقے سے ماننا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے، اور صحابہ کرام نے مانا ہے، اور تابعین میں مانا ہے، تابعین نے، ان کے بعد کے لوگوں نے مانا ہے، مومنین متقین نے مانا ہے، علماء حق نے مانا ہے۔ جو بات صحیح ہے اس کو مانیں، جو بات غلط ہے اس کو ٹھکرا دیں، اس کو چھوڑ دیں، مطلب ترک کر دیں، صحیح جو بات ہے اس پہ آپ آئیں۔ 1000 بار تو دور کی بات، آپ چند بار تسبیح کے طور پر نہیں پڑھ سکتے اللہ کے نام، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ
کلمہ پڑھیے 100 مرتبہ صبح شام، یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کا وقت ہے، صبح ہی پڑھنا چاہیے یا شام ہی پڑھنا چاہیے، مطلب شام جب سے شروع ہوتی ہے تب سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیٹ ہو تو آپ لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، بھول ہو جائے تو بھی یاد آئے پر پڑھ سکتے ہیں جب یاد آ جائے، لیکن اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ 100 بار پڑھ سکتے ہیں آپ، اور وہی چیز 10 بار بھی پڑھتے ہیں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 بار پڑھتے ہیں، اور صبح کے اذکار میں وہ داخل ہے 100 بار پڑھتے ہیں، یا اس سے کوئی زیادہ پڑھے تو الحمدللہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر زیادہ پڑھ لے تو الحمدللہ، نہ پڑھے تو بھی الحمدللہ، 100 بار پڑھے بس ہے، وہ کافی یقین دہانی کے لیے 100 بار پڑھنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے اسماء حسنہ اور دوسری تسبیحات ذکر میں بہت فرق ہے، وہ ناموں کو، اللہ کے ناموں کو آپ تسبیح کے طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ پڑھتے ہیں 100 بار پڑھ رہے ہیں، آپ گن کر پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں اجازت دی ہے، دین نے خود کہا ہے آپ کو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت اہم سنت ہے، پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کے فضائل ذکر ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یعنی 100 بار پڑھ سکتے ہیں آپ، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنے بار چاہیں پڑھیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک روایت کے مطابق۔ استغفار، استغفر اللہ، یا کوئی بھی استغفار، استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفار، اللہ سے توبہ، مغفرت، بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، مطلب یہ کہ استغفار اس کو کہتے ہیں، استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفار آپ بار بار کر سکتے ہیں، لمٹ سے ہو ان لمیٹڈ ہو، آپ کتنے بار گن کے پڑھ سکتے ہیں، کتنے بار گن کے آپ استغفار کر سکتے ہیں، کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک روایت کے مطابق 70، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے، ان کے کون سے گناہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ امت کو سکھائے ہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے، تو استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، آپ پڑھ سکتے ہیں، کم پڑھیے آپ زیادہ پڑھیے، استغفار کریے، مطلب یہ کہ اللہ سے معافیاں مانگیے، اس سے توبہ کیجیے، بار بار توبہ کرتے رہیے، اس سے مغفرت طلب کیجیے، یہ بھی کر سکتے ہیں گن کر آپ، لمٹ ہے اس کی، گنو آپ 70 بار پڑھ لیا آپ، 100 بار پڑھ لیا آپ، اس کے بعد آپ اور پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا نہیں ہے، وہ خلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا نہیں ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں آتی ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے نام یا اللہ جیسے، اس کو آپ جتنے بار چاہیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کی زبان پر وہ طاری ہو گیا ہے، آپ کے دل پر ویسا جذبہ طاری ہو گیا ہے کہ بس آپ وہی کہتے جا رہے ہیں، یا اللہ، ایک تڑپ سے آپ دعا کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ گنے بغیر کچھ بار پڑھ لیتے ہیں، وہ تو جائز ہے، الحمدللہ، وہ مطلوب ہے، جذبہ ایمان ہے وہ، الحمدللہ، لیکن تسبیح الگ چیز ہے، بیٹھ کر پڑھنا، گن گن کر پڑھنا، وہ یا اللہ نہیں پڑھ سکتے آپ، مرضی نہیں ہے آپ کی، یہ اللہ کا دین ہے، جس چیز کی اجازت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے، لیکن جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھائی ہے، نہ کسی سے ثابت ہے، وہ
رسول سے ہی ثابت ہونا چاہیے، قرآن سے ثابت ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا پھر کسی صحابہ نے کیا ہو، کسی صحابی نے کیا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار فرمایا ہو یا اس میں کچھ مزید فرمایا ہو، غرض کیا اس کی ممانعت نہ آئی ہو تو اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، وہ سنت ہے۔ بعض سنتیں واجب نہیں ہوتی، سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ طریقہ ہے، سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے مطابق کرنا، جب سنت کچھ عمل کیا جائے تو سنت ہی کے مطابق کرنا واجب ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو سنت کے مطابق کوئی عمل ہو تو سنت کے مطابق ہی کرنا واجب ہے۔ باقی سنتیں ہوتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ سنتیں پیش آئیں جو شاید ہر آدمی ہر سنت کو نہیں بجا لایا جا سکتا، ہر انسان ہر سنت پہ عمل نہیں کر سکتا، ہر مسلمان ہر سنت کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا، الا یہ کہ وہ ایک بار کرے چھوڑ دے۔ تو یہ تو خیر محال ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن عام طور پر جو روزمرہ کی سنتیں ہیں، جو بہت اہم سنتیں ہیں جس کا ہمیں پابند ہونا چاہیے، وہ بالکل ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ انہی میں یہ تسبیحات ہیں، یہ بھی سنت کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا کوئی ایک نام لے لیے اور پڑھتے بیٹھ گئے جتنے بار چاہے، کسی نے کہہ دیا، کسی مولوی نے، کسی بھی انسان نے، کسی عالم نے، کسی جاہل نے، دکھنے میں مولوی دکھتے ہیں، دکھنے میں شیخ دکھتے ہیں، دکھنے میں کچھ دکھتے ہیں، دکھتے بھی ہیں نہ بھی دکھتے ہیں، بہرحال سن لیا ان کی اور کرنے لگ گئے، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ پہلے جانیے آپ کن کو سنتے ہیں، آپ کن سے سیکھتے ہیں، وہ انسان ہے اس لائق یا نہیں، صاحب علم ہے وہ یا نہیں، اس کا علم ہے، علم والا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق چل رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے منہج پر ہے یا نہیں ہے، یا منمانی عبادتیں کرتا ہے، منمانی طور طریقوں کی تسبیحات و ذکر و عملیات بتاتا ہے۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق۔ عبادت کچھ بھی ہو، کوئی اور عمل کرے زندگی کا، عبادات ہی کیا، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو سنت کے مطابق ہی، شرع کے مطابق ہی کرنا چاہیے، تو ہی اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے اور نجات ہے آخرت میں۔ اگر ذرے سے بھی ہٹ جاتے ہیں تو زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا میں تو گزر بسر کر ہی لیتا ہے، لیکن آخرت میں، قبر میں، وہاں کی مصیبت کو کون دور کرے گا اللہ کے سوا؟ وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، سارے ذرائع منقطع ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کے لیے ذرائع موجود ہیں، یہاں تکلیف ہوتی ہے تو اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقے سے، کسی نہ کسی اینگل سے وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے باذن اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو ذریعے دے رکھے ہیں۔ لیکن طریقہ خراب ہو اور مر جائے تو قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں کوئی ذریعہ نہیں ملے گا، اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ اعمال کا دروازہ منقطع، خلاص بند۔ اس کے اعمال منقطع ہو چکے ہوتے ہیں، اعمال کا سلسلہ رک گیا ہوتا ہے، اب وہ مزید کچھ کر نہیں سکتا، جو کچھ بھی اس کو کرنا تھا وہ زندگی میں ہی تھا، زندگی میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی ایک موقع ہے اچھی عبادتوں کا، صحیح طور سے عبادت کرنے کا۔ اور کون سی زندگی ہے؟ اس کے بعد انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھایا جائے گا بروز قیامت اور سوال ہوگا اس سے، پھنس جائے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے ایسی کہ یہاں پھنس جائے، انسان سمجھتا ہے مصیبت آئی، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا تو بس وہی خاتمہ ہے اس کا، ویسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مصیبتوں سے تب بھی نکل جائے گا اور جیتا رہے گا۔
لیکن آخرت میں پھنس جائے گا، قبر میں پھنس جائے گا عذاب میں، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح عبادت کرنا چاہیے، سنت کے مطابق دین پر چلنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک یہ وظائف بھی داخل ہیں، انہی میں سے ایک یہ وظائف بھی ہیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں سنت کے مطابق تو کافی ہے، دم دعا کرنا ہو تو سنت کے مطابق کچھ دم کر لیں کافی ہے، یا کسی سے کروا لیں تو دیکھیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، صحیح کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی کافی ہے۔ کسی سے رجوع ہوں، علاج کے لیے کسی راقی کے پاس جائیں تو دیکھیں کہ وہ انسان ہے کیسا، اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے پھر اس کا رقیہ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ بھی کافی ہے باذن اللہ، اس سے شفا اور آرام ہو جاتا ہے۔ بات صرف غلط کی آتی ہے، سارا فساد غلط ہے، مطلب جو غلطی ہوتی ہے، جو غلط طریقہ ہوتا ہے وہ سارا فساد ہے، غلط طریقہ ہی سب سے بڑا فساد ہے۔ غلط سے بچنا، غلطیوں سے بچنا، کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا، ہر ایک سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ سے بار بار رجوع ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، لغزشوں سے محفوظ رکھ، گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ رکھ، بار بار اللہ سے طلب کرنا، دعا مانگنا، ڈرنا فتنوں سے، احتیاط کرنا، بچنا فتنوں سے، دور رہنا فتنوں سے، گمراہیوں سے، آفتوں سے۔ گمراہی سے بڑھ کر کون سی آفت ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مر جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، تمام ہی لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تمام ہی لوگ الحمدللہ خوشیاں بھی پاتے ہیں، سب کچھ ہر انسان کی زندگی میں موجود ہے، لیکن گمراہی بڑی آفت ہے، دین میں فساد پیدا کر دیتی ہے وہ گمراہی، اچھا بھلا انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، کتنے اچھے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اور بگڑے ہوئے لوگوں کو تو ڈرنا ہی چاہیے، اللہ کی طرف فوراً رجوع ہونا چاہیے۔ جب اچھے لوگ بگڑ جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے لوگوں کی کیا حد ہے؟ اس لیے سارے لوگوں کو اللہ سے بار بار رجوع ہونا چاہیے، اس کے دین و احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس پہ ٹھیک سے عمل کرنا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو طریقے سے، سنت کے مطابق، پابندی سے۔ نماز ہمارا اختیار نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر۔ جب پڑھے تو سنت کے مطابق ہی پڑھے، وہی نماز قبول ہوگی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئی ہوگی۔ اسی طرح تسبیحات بھی وہی قبول ہوں گی اور فائدہ مند وہی ثابت ہوں گی جو نبی کی سنت کے مطابق ہی ہوں گی۔ کوئی انسان منمانی کی تسبیحات پڑھ لے تو نہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا، نہ اس کو اس کا ثواب ملنے والا ہے، نہ وہ قبر میں کچھ کام آئیں گی، نہ آخرت میں کام آنے والی ہیں، نہ وہ جنت کا ذریعہ بنیں گی، اور عذاب بن جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائیو، ایک بڑا دھوکہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بہت سے راقیوں نے اپنے آپ کو، یعنی بہت سے عاملوں نے اپنے آپ کو راقی بتا رکھا ہے۔ بہت سے راقی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے مختلف الگ الگ زبانوں کے راقی ہمارے اس شہر حیدرآباد میں بھی موجود ہے اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں، راقی ہیں لیکن عمل کر رہے ہیں عملیات پر، لوگوں کو وظائف و تسبیحات سکھا رہے ہیں ایسی جو بالکل جائز نہیں ہیں، ایسے اعمال بتا رہے ہیں جن کو ہم رقیہ مانتے ہی نہیں ہیں، بندشیں سکھا رہے ہیں، وہاں آپ عطر ڈالیے، وہاں پر آپ خاک ڈالیے، وہاں ریتھی لائیے، آپ کیلے گاڑیے، آپ توبہ الہی، اللہ کی پناہ۔ دین خراب ہو جاتا ہے، سمجھا کریے، پہلے سے جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے، جو سمجھتے ہیں کہ دین بھی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین ہے، یہ ایک مذہب اسلام ہے،
اس پر عمل کرنے سے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، تو ویسے انسان کے لیے جس کے دل میں ڈر ہے، یہ خاص کر اس کے لیے بات ہے، ویسے لوگوں سے پرہیز کیجیے۔ آپ تو ٹھیک انسان ہو، آپ تو دنیا اپنے دین اور آخرت کی فکر رکھتے ہو، آپ تو سنت کی فکر رکھتے ہو، اس لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو راقی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کر یہ رہے ہیں کہ لوگوں کو عملیات سکھا رہے ہیں یا عملیات سے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں حیات باقی رہی تو انشاءاللہ کچھ بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن تقریباً بار بار اس بات کا ذکر آئے گا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو توحید پر آنا ہے، آپ کو شرک چھوڑنا ہے۔ شرک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر شرک میں ہیں کوئی تو ان کو شرک سے پرہیز کرنا ہے، خالص توحید کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے اور صحابہ نے مانا ہے، تو ہی ہمارا دین درست ہوگا۔ خاص کر آپ ہی کے لیے ہے بات جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ ہی کے لیے ہے، انہی سب کے لیے ہے جو ایسی محبت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے دین کی پرواہ کیجیے، دین خواہ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین اسلام ہے۔ ہم اسی کے ذریعے اللہ سے جا ملیں گے، اسی کے ذریعے ہم جنت پائیں گے، اللہ کی رضا پائیں گے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔